اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 86 تک کی تلاوت ابھی کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں جو بات آئی تھی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو دوسرے بھائی لے کر کے آئے غلہ لینے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی سے حضرت بنیامین کو یہ بتلا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ جو تدبیر کی جائے گی اس تدبیر میں آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم ایک تدبیر ایسی کریں گے کہ جس سے آپ کو ہم یہاں روک لیں گے۔ چنانچہ تدبیر یہ کی تھی کہ جب سب بھائیوں کو ان کے حصے کا غلہ دے دیا اور ان کے پیک تیار کر دیے، تو حضرت بنیامین کے غلے میں ایک بہت قیمتی بادشاہ کا پیالہ وہ بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا، اور جب یہ قافلہ آگے نکل گیا تو پیچھے سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ رک جاؤ، تم چور ہو، تم چور ہو۔ یہ لوگ پریشان ہو کر کے پلٹ کر کے پوچھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیسے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم چوری نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر چور تمہارے درمیان میں سے کوئی نکل آئے تو کیا سزا ہے؟ ان لوگوں نے بتلا دیا کہ چور کی سزا تو یہ ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو سب نے اس بات کو مان لیا، تفتیش ہوئی، چھان بین ہوئی، تلاشی لی گئی، دوسرے بھائیوں کے تمام مال کی تلاشی لیتے ہوئے آخر میں حضرت بنیامین کا تھیلا کھولا گیا تو اس میں سے پیالہ نکل آیا۔ تو جب پیالہ نکل آیا تو حضرت بنیامین کو ان سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ کو یہاں روک لیا جائے گا۔ دوسرے بھائیوں کو بلا کر کے کہا کہ آپ لوگ واپس جائیے، ان کی سزا آپ ہی لوگوں نے بتائی ہے
کہ اگر ان کے پاس چوری کا مال نکل آئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا یہ گرفتار ہو گئے۔ اب ان لوگوں نے بہت منت سماجت کی دوسرے بھائیوں نے اور کہا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر بادشاہ سلامت، یہ جو لڑکا ہے اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور آپ کے لیے بہت شکریہ کی بات ہوگی اگر ان کے بجائے ہم میں سے کسی کو آپ روک لیں، کیونکہ بنیامین کو بھیجنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تمام بھائیوں سے وعدے لیے تھے کہ پوری حفاظت کے ساتھ واپس لانا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم میں سے کسی کو آپ گرفتار کر لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلطی کوئی کرے اور گرفتار کسی دوسرے کو کیا جائے، یہ ناممکن ہے، یہ اللہ کے حدود ہے، اس میں ہم خیانت نہیں کر سکتے اور ہم غلطی کرنے والے کے علاوہ کسی دوسروں پر ظلم نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ جب یہ منت سماجت کرتے ہوئے یہ لوگ مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، چنانچہ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ خلصوا نجیہ، علیحدہ ہو کر چپ کے مشورہ کرنے لگے۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ان سب میں جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ صادر فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی یہ صورتحال کو دیکھ کر کے بڑے بھائی کے اوپر بہت صدمہ ہوا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ مجھے ہمت نہیں ہے اب والد کو منہ دکھانے کی، مجھے ہمت نہیں ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خیانت کا ان بھائیوں نے ارادہ کیا تھا اور سب بھائی یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دے، تو یہ بڑے بھائی ہی تھے جنہوں نے درمیان میں پڑھ کر کے دوسرے بھائیوں کو اس بات پر تیار کیا تھا کہ انہیں قتل نہ کرو، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ انہیں کہیں غائب کر دو۔ بڑے بھائی ہی نے مشورہ دیا تھا کہ انہیں کہیں غائب کر دو، قتل نہ کرو۔ تو اس پر دوسرے بھائی تیار ہوئے، آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا، مختلف مقامات طے کیے، اس کے بعد سوچا کہ کہیں پر کنویں میں ان کو ڈال دیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی جو نرمی کا اظہار کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچانے والے یہ بڑے بھائی ہی تھے۔ اور یہاں تک یہ بات ملتی ہے روایات میں کہ ان کے اوپر تربیت کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت کا اثر بہت زیادہ تھا۔ طبیعت میں نرمی تھی، طبیعت میں صلاح تھی، طبیعت میں فطرت سلیمہ تھی، جس کی وجہ سے یہ ہر معاملے میں خیر ہی کو سوچا کرتے تھے۔ اب جب حضرت بنیامین کا معاملہ آیا اور ابھی تک کسی بھائی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو وزیر فائنانس بنے ہوئے ہے، فائنانس منسٹر بنے ہوئے ہے، وہ ہمارے بھائی حضرت یوسف ہے، وہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔
صرف حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو بتلایا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ تدبیر کرنی تھی، اس وجہ سے ان کو بتلایا، بقیہ کسی بھائی کو پتہ نہیں ہے۔ اب جب یہ سب بھائی مشورہ کر کے مایوس ہو گئے اور انہیں اب یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارے بھائی چھوٹنے والے تو نہیں ہیں، تو آپس میں یہ لوگ مشورہ کرنے لگے، اور بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو ہمت نہیں کرتا اپنے والد کو صورت دکھانے کی، وجہ یہ ہے کہ تم کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے بنیامین کو بھیجنے کی بات والد سے کہی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا تو والد نے ہم سے وعدے لیے تھے، اب میں والد کو منہ نہیں دکھا سکتا، اس وجہ سے تم جاؤ، میں یہیں پر رہ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو، یعنی بڑے بھائی نے دیگر بھائیوں کو کہا کہ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی۔ کون سے بیٹے ہیں یہ؟ وہی حضرت بنیامین کے بارے میں، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی، ہم کو جو پتہ ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یعنی واقعی انہوں نے چوری کی کہ نہیں کی یہ غیب کی بات ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں، ظاہری طور پر جو ہم کو معلوم ہے وہ یہ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی اور اسی چوری کے الزام میں وہ گرفتار ہوئے ہیں، جا کر کے اپنے والد سے یہ کہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مشورہ یہ دیا کہ یقیناً جب یہ کہیں گے تو والد کو یقین تو آئے گا نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ بات بظاہر ناممکن ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہو، یہ بات ناممکن ہے، والد کو یقین تو آئے گا نہیں، تو یقین دلانے کے لیے گواہ کو بھی پیش کر دو تاکہ انہیں ہمارے اوپر جو شک و شبہ ہے وہ شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تو اس سلسلے میں فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور جس بستی میں ہم تھے اس سے آپ پوچھ لیجئے، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے بھی آپ تحقیق کر لیجئے، یعنی ہم جھوٹ نہیں بول رہے، جا کے قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے، اور مصر کی جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں کے لوگوں سے بھی آپ پوچھ لیجئے، یہ ہم گواہی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں، اس معاملے میں ہم جھوٹے نہیں ہیں۔ کیا کر سکتے تھے؟ اتنا ہی کر سکتے تھے، جاؤ اپنے والد سے کہو کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور گواہی کے طور پر ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اتنا کہہ کر کے بڑے بھائی نے اپنے تمام بھائیوں کو بھیج دیا۔ ہوا کیا، جب یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، واپس گئے اور اپنے والد کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے سارا واقعہ سنا دیا۔ تو واقعہ سنانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے ریاکٹ کیا ہے اس کو قرآن پاک نے آگے بیان کیا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العلیم الحکیم۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لکم، نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ کیا کہا؟ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ فصبر جمیل، وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کہا ہے؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ بھی یعقوب علیہ السلام کو اس معاملے میں دھوکہ دیا گیا، پہلے بھی ایسا ہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ سب بھائیوں نے خیانت کی اور اس کے بعد آ کر کے بات بنا کر کے انہوں نے پیش کر دی۔
تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یوسف کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، اب دوبارہ بنیامین کے ساتھ ہوا. تو دیکھیے یعقوب علیہ السلام کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو پتہ ہے کہ تم نے بات بنائی ہے، یعنی پورے یقین کے ساتھ یعقوب علیہ السلام گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بنیامین نے چوری کی ہو اور چوری کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اب حقیقت کیا ہے، واقعہ کیا ہے، یہ تو کچھ اور ہی میٹر ہے، اور میں اس میٹر میں نہ پڑھ سکتا ہوں اور نہ میرے پاس اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اٹھوں، جاؤں، تلاش کروں، ڈھونڈوں. اس لیے اب میری عمر کا تقاضا اور میرے لیے اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ فرمایا فصبر جمیل، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ میرے لیے ہے نہیں. صبر کروں، یعنی صبر جمیل کس کو کہتے ہیں کہ جس صبر کے اندر اللہ سے بھی کوئی شکایت نہ رہے، اس کو کہتے ہیں صبر جمیل. نہ مخلوق سے کوئی شکایت، نہ اللہ سے کوئی شکایت، بس میں برداشت کر لوں گا، صبر کروں گا. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، یہ جملہ بہت زیادہ غور کرنے کا ہے. اس موقع پر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے. کن سب کو؟ کن سب کو؟ بنیامین کو بھی، یوسف علیہ السلام کو بھی، دونوں بھائیوں کو لے آئے. کتنے سال؟ مفسرین کہتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق ابھی تک 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے غائب ہوئے. بعض روایات کے مطابق جو ہے 50-60 سال کا عرصہ گزر گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے غائب ہوئے. اتنا عرصہ گزر گیا. لیکن اب جب بنیامین کا حادثہ پیش آیا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ بنیامین واپس آئیں گے، اللہ بنیامین کو واپس لائے گا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو لے آئیں گے. اچھا، یہاں پر غور کرنے کی ایک اور بات، ایک اور نقطہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے صرف امید کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس موقع پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے. وجہ کیا ہے؟ ظاہری اسباب تو ایسے کچھ نہیں، کہاں ملک شام کا کنعان جیسا چھوٹا سا گاؤں اور کہاں ملک مصر، بڑا لمبا فاصلہ ہے. اور پھر اس زمانے کے فاصلے تو ایسے کہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے، تو بہت لمبا فاصلہ کہ یہ اگر کہیں غائب بھی ہو گئے ہیں تو بظاہر واپس آنے کی کوئی امید نہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہاں اپنے بیٹوں سے اور دوسروں سے کوئی امید حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں رکھی. وجہ یہ ہے، اس کے اندر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر بندوں سے امید لگا کر کے رکھو گے تو بہت سی مرتبہ اور زیادہ تکلیف میں پڑ جاؤ گے. آپ جس سے جو امید رکھتے ہیں، اگر وہ کام آپ کا وہ پورا نہ کر سکے تو تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا. تمہارے اوپر بہت بھروسہ تھا بھائی، تم بھی یہ کام نہیں کر سکے، تو آپ ایسوں کے اوپر بھروسہ ہی کیوں کرتے ہیں کہ جن سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمارا کام وہ نہ بھی کر سکے. ایسوں کے اوپر بھروسہ ہی کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے بزرگان دین نے ایک سبق سکھایا ہے کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ کسی پر مکمل طور پہ بھروسہ نہ کرو، خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بااعتماد کیوں نہ ہو، اس وجہ سے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ جس پر بھروسہ کر رہے ہو وہ جب تمہارے اعتماد کو، بھروسے کو پورا نہیں کر سکے گا تو تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور دوہری تکلیف ہو جائے گی. اس لیے کامل بھروسہ کرنا ہے تو اللہ کی ذات پر کرو. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ کام ہمارا پورا ہو جائے گا اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کام پورا نہیں ہوگا تو ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا
کہ اس کام کے اندر میرے لیے خیر نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے اپنے مصلحت کی وجہ سے بھروسہ کرنے کے باوجود یہ کام نہیں کروایا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر ہمارا فائدہ ہوگا، اور اسی کی بدلی ہوئی شکل وہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ مومن بندے کے دو ہی حالات ہو سکتے ہیں، ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ وان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، کہ ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی ہے۔ اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی بھروسہ کرنے کے بعد، اللہ کی ذات سے کوئی امید لگانے کے بعد اگر وہ کام پورا نہیں ہوا تو مومن ہوگا تو صبر کرے گا، تو صبر پر اس کو اجر ملے گا، اور اگر وہ کام پورا ہو جائے گا تو وہ شکر کرے گا تو شکر پر بھی اللہ کی جانب سے اجر ملے گا۔ تو کام ہوگا تو بھی اجر، کام نہیں بنے گا تب بھی اجر۔ تو مومن کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں کہ وہ طبعی اعتبار سے، سائیکالوجیکل لیول پر بھی اس کو ٹینشن اور اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا ہے کسی بھی صورت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھروسہ ہی اللہ کے اوپر کیا تھا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد اسے یقین ہے کہ کام ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو مصلحت کا تقاضا رہے گا۔ تو وہ نہ ڈپریشن میں آئے گا، نہ پریشان ہوگا، نہ کچھ ہوگا، وہ مست رہے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر یہ سبق دیا ہے کہ فرمایا اللہ نے عسى اللہ ان یأتینی، یہ نہیں کہا کہ مجھے امید ہے، یہ نہیں کہا تم لوگوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ تم لوگ ہی کل کو تلاش کر کے لاؤ گے، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئیں گے ان سب کو۔ اور یہ بہم جمیعہ کہہ کر کے یہ بھی یعقوب علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اگرچہ کہ وقت کتنا ہی ہوا ہو، لیکن وقت کتنا ہی ہوا ہو، لیکن ابھی بھی مجھے امید ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی واپس آئیں گے، ابھی بھی مجھے امید ہے۔ اس سے ایک دوسرا سبق ہم سب کو ملتا ہے، وہ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کی ذات سے مومن بندہ کسی بھی اسٹیج میں جا کر کے نا امید نہیں ہوتا، کہ کسی بھی اسٹیج میں جا کے اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا، اللہ سے امید لگائے رکھتا ہے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں میں، کیونکہ جب تک امید لگی رہتی ہے تب تک وہ مانگتا رہتا ہے، اور مانگنا خود ایک عبادت ہے، مانگنا خود ایک عبادت ہے۔ تو جب تک امید لگی رہتی ہے تو وہ مانگتا رہتا ہے، اور جب تک مانگتا رہتا ہے تو اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ اور اگر یہ اس امید کے اندر رہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا بدلہ آخرت میں اس کو مل جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو دعا بندہ کرتا ہے، اس سلسلے میں حدیث پاک میں ہے کہ اس کا فائدہ تو بندے کو پہنچ کے ہی رہتا ہے، یا تو وہ چیز مل جاتی ہے جس کو وہ مانگ رہا ہے، یا وہ دنیا کے اندر دے دینا اگر مصلحت کا تقاضا نہیں ہے تو اس سے کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہوا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ اس دعا کے نتیجے میں دے دیتے ہیں۔ تو امید تو اتنی بڑی چیز ہے، تو نا امیدی کے لیے ایک مومن بندے کے لیے کوئی اسٹیج ہی نہیں ہے، اور کوئی اس کے لیے ڈیڈ لائن نہیں ہے کہ کب تک امید لگائے رکھے۔ کبھی بھی مومن بندہ نا امید نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کی، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو امید تو ایسی ہی ذات سے لگانی چاہیے جو سب جانتا ہو، اور امید ایسی ہی ذات سے لگانی چاہیے جو حکمت بھی اپنے پاس رکھتا ہو۔ تو حکمت رکھنے کی وجہ سے جب دینا اور جب واپس کرنا حکمت کا مقتضی ہے، جب واپس کرے گا۔ اس کے بعد
یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، اپنے بیٹوں سے اعراض کر لیا اتنا کہہ کر کے. کیا کہا؟ جب بیٹوں نے آ کر کے اطلاع دی تو یہ ایک جملہ کہا، فصبر جمیل، یہ ایک جملہ کہا. اور دوسرا جملہ کہا، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. اتنا کہہ کے منہ پھیر لیا. وتولى عنه. اور اس کے بعد جیسے ہم ایک آہ بھرتے ہیں ویسے آہ بھرتے ہوئے کہا کہ ہائے یوسف، کہاں تم چلے گئے؟ اب جو جملہ منہ سے نکلا ہے وہ جملہ کیا ہے آپ دیکھیے، ہائے بنیامین، یہ نہیں کہا، حالانکہ بنیامین کا غم تازہ. تو پلٹ کر کے جو جملہ منہ سے نکلا ہے وہ ابھی بھی یہ کہ ہائے یوسف. اور اس کے بعد آپ کے غم میں اور اضافہ ہو گیا. 40 سال سے رو رہے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے، اور روتے روتے آنکھیں جو ہے جا چکی تھی، بینائی جا چکی تھی، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اور زبان بند ہو گئی تھی، زبان بند ہو گئی تھی. چنانچہ اللہ نے اس کو تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اور یہ کہہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف. اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی، اور وہ دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے. وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے. یہاں پر ایک بات تو یہ آ گئی ہے کہ ایسے موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کیا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے اس کی تفسیر میں. فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اور یہ اتنا بہترین اور مجرب عمل ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت میں اس جملے کو دہراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ مصیبت اس بندے کے لیے ہلکی کر دیتے ہیں. وہ مصیبت اس بندے کے لیے ہلکی کر دیتے ہیں، خواہ وہ کسی کا انتقال ہونے کی مصیبت ہو، خواہ اپنی کوئی قیمتی چیز کھو جانے کی مصیبت ہو، کوئی بھی چیز جس کا آپ کے اوپر صدمہ ہوتا ہے، جس کا آپ کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو آپ اس موقع پر انا للہ اگر پڑھتے رہیں گے تو اس کا اثر افیکٹ نہیں رہتا طبیعت پر، طبیعت بوجھل نہیں رہے گی اس سے. اور ظاہر بات ہے کہ خاص طور سے جب آپ اس جملے کے معنی کو سمجھتے ہوئے یہ جملہ ادا کریں گے تو آپ کے طبیعت سے پورا اثر زائل ہی ہو جائے. وجہ کیا ہے کہ اس میں آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک چیز کیا، ہم بھی تو اللہ کی جانب لوٹنے ہی والے ہیں، اور اسی کے پاس انا للہ، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ہم ہے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ تو ادنا ادنا چیزیں ہیں. جب میں خود اللہ کا ہوں تو میرا موبائل اللہ کا نہیں ہے، میری گاڑی اللہ کی نہیں ہے، اللہ اس کے مالک ہے. جب ہے ہی مالک اللہ اور مالک اس چیز کو لے لیا ہے تو میرے لیے صدمے کی کیا بات ہے؟ بھائی جب آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ جو گھڑی لگی ہوئی ہے وہ آپ کے دوست کی ہے، اور آپ کے دوست نے آپ کے ہاتھ سے آپ کی یہ گھڑی جو ہے واپس مانگ لی، تو آپ کو اس پہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کے اوپر کوئی شخص رونا شروع کر دے، پریشان ہونا شروع کر دے، واویلا مچا رہا ہے، تو ہر کوئی کہے گا کیا بیوقوف ہے، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے. کیا مسئلہ ہے کہ بھئی جس کی تھی انہیں لیا، تو پھر تمہارے کو تکلیف کی کیا بات ہے؟ تمہاری تھوڑی تھی، وہ تمہاری تھوڑی تھی، تمہاری تو تھی نہیں. جس کی تھی اس نے لی، تو اب تکلیف کی کیا بات ہے؟ ایسے ہی وجہ کیا ہے یہاں پر تکلیف کیوں نہیں ہوتی ہے، اور تکلیف ہونے کی صورت میں دوسرے ہم کو بیوقوف کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے
کہ ہمارا اس گھڑی کے سلسلے میں یہ سوچنا کہ یہ میری ہے، یہی غلطی تھی پہلے، میری ہے بول کے سوچ لینا یہی غلطی تھی۔ اب ایک غلطی تو یہ ہوئی، اب پہلے سے ہم اس کو اپنی بنا لیے۔ دوسرے یہ کہ جب اس کا مالک اس کو لے لیا تو اب وہ پہلی جو غلطی تھی اس کی وجہ سے وہ ہمارے دل میں سے نکل کر کے جا رہی ہے، تو تکلیف تو ہوگی، تکلیف تو ہوگی، اس لیے کہ اس کے اوپر دل اٹک گیا تھا، تو اب تکلیف ہوگی۔ تو اس کے اندر ہمیں تو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہاری کیا چیز ہے تمہارے پاس، تمہارا گھر تمہارا تھوڑا ہی ہے، ارے کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو تم اس کو اپنا سمجھ بیٹھے ہو، تمہاری گاڑی تمہاری تھوڑی ہے، اب وہ گم گئی ہے تو ایسی تکلیف میں کہ آپ کو ہارٹ اٹیک آ جا رہا، پریشان ہو جا رہے ہیں، ڈپریشن میں آ جا رہے ہیں، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ وجہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہوئی ہے، یہ وابستگی اتنی ہو گئی کہ اتنی ہونا ہی نہیں چاہیے تھی۔ اب جب تمہیں اس بات کا اطمینان ہے کہ میرے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، استعمال کے لیے مجھے دیا گیا ہے، تو اگر وہ چیز اللہ واپس لے لیں تو بس تکلیف تو اتنی ہی ہونی چاہیے، صدمہ تو اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ کے ہاتھ کی گھڑی جو دوست کی تھی وہ دوست واپس لے لیے، تو صدمہ بس اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، بس اتنا ہوا۔ تو ایک مومن بندہ ہوتا ہے تو مومن بندے کا یقین ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، اس کو استعمال کے لیے دی گئی ہے، اس لیے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جب بندہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کے اوپر سے سارا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر بھی جب یہ مصیبت آئی تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت انا للہ نہیں پڑھا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اب اس کے بعد فرماتے ہیں قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اس پر ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر کے رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں کر رہا، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر کے یعقوب علیہ السلام نے اپنی بات ختم کر دی، بیٹوں سے وہ زیادہ امید نہیں لگائے۔ البتہ یہاں پر ایک لفظ کی وضاحت کر دیں، بقیہ آئندہ دیکھ لیں گے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا من وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، آنکھیں غم کے مارے سفید پڑ گئی تھی اور وہ بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ کظوم یکظوم یہ لفظ آتا ہے زبان بند ہو جانے، یعنی دل جب غم سے بھر جاتا ہے اور دل غم سے بھرنے کی وجہ سے زبان بند ہو گئی، کیوں بھائی اتنا خاموش ہو گئے آپ، تو کیا کروں، انہوں جانے کے بعد سے تو اب کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا، تو انہوں جانے کے بعد سے وہ بات بھائی غم سے دل اتنا بھر گیا کہ اب کچھ کہنے کو، کسی سے بات کرنے کو طبیعت ہی نہیں چاہ رہی۔ تو یہی لفظ غصہ پینے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اس کا دل اس غصے کا اظہار کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ آدمی اس کو جب روکتا ہے، اپنے اس کے ریاکشن کو، غصے کے ریاکشن کو روکتا ہے تو اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا جو یہ بتلا رہا ہے کہ دل غم سے بھرا ہوا تھا اور اس کے باوجود وہ خاموش ہو گئے تھے، کچھ اپنے بیٹوں کے اوپر انہوں نے ریاکٹ نہیں کیا زیادہ۔ تو اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر جمیل کا اندازہ ہوتا ہے
کہ صبر کیا، اور کتنا بہترین صبر کیا کہ صبر بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔